بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں مختلف ایسے دائرے بنے جن میں ہر ایک نے اپنا اپنا کام مکمل طور پر کیا، اور اسلام کی اس ساخت اور بناوٹ کو دیکھا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ ہی کو یہ مقصود اور منظور ہے کہ وہ اس دین کو نہ صرف یہ کہ قائم رکھے بلکہ تمام جہات سے قائم رکھے۔ ایک بڑی تصویر ہے اور اس کو دیکھنے کے لیے نگاہ کا کمال بھی ضروری ہے، وگرنہ بڑی تصویر ایک پہلو دیکھے گا، دو پہلو نہیں دیکھے گا۔ تصویر آنکھ سے مناسب فاصلے پر رہے تو نظر آئے، اور قرب اور بعد میں اضافے سے شکلیں بدلتی ہیں۔ جتنی روایات قائم ہوئیں ان میں حدیث کی روایت قائم ہوئی، فقہ کی روایت قائم ہوئی، علم کلام جم گیا، اور تصوف نے بھی اپنے آپ کو مکمل طور پر ثابت کیا۔ سب سے اچھی چیز دین کا قانونی مزاج تھا، اور فقہ نام ہے شریعت کے احکامات کے رنگ کا کہ انسانی زندگی کا کوئی بھی شعبہ اس سے باہر نہ رہے، اور تمام شعبوں پر قانون کی حکمرانی ہو، اور قانون بھی وہ جو براہ راست کتاب و سنت سے مستنبط ہو۔ اور اس نے امت کو بہت فائدہ دیا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے کچھ ہی عرصے کے بعد یہ سارے ائمہ مجتہدین یکے بعد دیگرے آئے، بلکہ یکے بعد دیگرے کیا آئے، ایک کے زمانے میں ایک موجود تھا۔ امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک ہی زمانے کے آدمی ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے 14 برس چھوٹے تھے۔ وہ 80 میں پیدا ہوئے کوفہ میں، اور یہ 94 میں پیدا ہوئے مدینہ منورہ میں۔ پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب 204 ہجری میں آئے ہیں، وفات ہوئی۔ جس سال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے 150 ہجری میں، اسی سال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے تو شافعی مالک سے پڑھنے کے لیے گئے رحمہم اللہ۔ امام ابو یوسف زندہ تھے، امام محمد زندہ تھے۔ یہ سب لوگ ائمہ مجتہدین ایک دوسرے کی زندگیوں میں ہی آتے رہے۔ امام شافعی سے پڑھا ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے،
تو اسلام کا قانونی ڈھانچہ قائم کرنے کے لیے اللہ نے یہ بے شمار افراد پیدا کیے، اور ان کا آپس کا اختلاف اصولی بھی ہے، صرف فروعی نہیں ہے۔ ان ائمہ کا اختلاف اصولی بھی بن جاتا ہے۔ ایک امام کے نزدیک خبر واحد حجت ہے، دوسرا امام کہتا ہے خبر واحد حجت نہیں ہے۔ ایک کہتا ہے کہ عرف بہت مضبوط دلیل ہے کہ معاشرے میں عرف کیا چل رہا ہے، دوسرے کہتے ہیں عرف کی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ عرف میں مسجد میں جوتا لانا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ہمارے عرف میں یہ بے ادبی ہے۔ یہ حنفی فقہ ہے، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کیا کچھ بھی نہیں۔ لے جاؤ مسجد میں جوتا، اگر پاک ہے اس سے پیدل چلو، کیا ہے؟ اس اصولی اختلاف نے امت کو نفع دیا۔ علم کلام ہے، علم کلام میں جس چیز پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے عقیدے کو، جب فلسفہ یونان سے آیا اور داخل ہوا ہماری تہذیب میں، تو یونانی فلسفے نے دنیا میں اب تک موت کا ذائقہ نہیں چکھا۔ یونانیوں کا فلسفہ اب تک باقی ہے۔ افلاطون، سقراط، فیثاغورس، ارسطو، اتنے بڑے بڑے لوگ تھے کہ جب تک ان سے شرک ثابت نہ ہو تب تک یہ خیر پہ ہی تھے، اور ابھی بھی تحقیقات جاری ہیں۔ یونان کے اس سارے فلسفے نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا، اور دو تہذیبوں کا یونان کے ساتھ ٹکراؤ ہوا۔ ایک تہذیب نے مقابلہ کیا کہ بالکل ٹھیک ہے، ہم مقابلہ کریں گے، اور ایک تہذیب نے اپنی بنیاد بنائی کہ اس پہ ترقی کریں گے۔ اسلام کے مقابلے میں جب آیا تو ہمارے لوگوں نے دھجیاں اڑا دیں اس فلسفے کی، اور اس فلسفے سے پیدا ہونے والے سوالات اور جوابات کے علم کلام ہوا۔ ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتریدی رحمہم اللہ، ان دونوں نے صحیح معنی میں اسلام کے علم کلام کو پیش کیا، اور ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ اس معاملے میں بڑھ گئے، کیونکہ وہ معتزلہ اور شیعہ کے مقابلے میں نہیں تھے، اور معتزلہ کے اصول شیعہ نے لیے۔ شیعی جو علم کلام ہے، اگر اس کو گہری نظر سے پڑھا جائے تو در حقیقت معتزلہ کے اصول ہیں۔ معتزلہ کئی چیزوں کے قائل نہیں تھے، وہ یہ بھی قائل نہیں ہیں۔ مثلا وہ جادو کے قائل نہیں تھے، یہ بھی قائل نہیں ہیں۔ مثلا وہ رؤیت باری تعالیٰ کے قائل نہیں تھے، یہ بھی قائل نہیں ہیں۔ اور ابو منصور رحمۃ اللہ علیہ بالکل الگ تھے، سمرقند میں ادھر بیٹھے ہوئے تھے، افغانستان اس کے قریبی علاقوں میں۔ ٹھیک انہوں نے علم کلام کو پرکھا اور ماتریدیوں کے عقیدے کو باندھ دیا، اس لیے ہم سب عقیدے کے اعتبار سے ماتریدی رحمہ اللہ۔ بڑا کام انہوں نے کیا، لیکن خود اس علم کلام میں اصولی اختلاف ہے، اتنا کبھی کبھی بڑھ جاتا ہے
کہ حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں۔ حدیث میں بھی ایسے، کس درجے کی حدیث ہے، کہاں حجت بنے گی، کہاں نہیں بنے گی۔ اور جب بھی کوئی دین محض قانونی حیثیت اختیار کرتا ہے، انجام کار وہ ڈھانچہ ٹوٹ جاتا ہے۔ عیسائیت اور یہودیت کے برباد ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے جو مفتی اور فقیہ تھے انہوں نے اس دین میں لچک نہیں رکھی، بس 2 اور 2 4 کی طرح، یہ ہے تو یہ ہے، یہ ہے تو یہ ہے، یہ ہے تو یہ۔ ہمارے دین میں بھی یہ مزاج پیدا ہو جاتا اگر صوفی نہ ہوتے، تصوف نہ ہوتے، کیونکہ انہوں نے ساری عبادات میں محبت کے رنگ کو شامل کیا۔ انہوں نے کہا ظہر کے 4 فرض ہیں، لیکن ظہر کی نماز عبادت ہے معبود حقیقی کی، اس سے کے ساتھ تعلق بھی جوڑنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ فرض پڑھے اور بس یہ کافی ہے اور مسجد چھوڑ کے نکل گئے۔ بیٹھو، اللہ کو یاد کرو، عبادت ہے۔ عبادت کی 2 جہتیں ہیں، ایک عبادت ہے پرستش اور ایک عبادت ہے اطاعت۔ اگر اطاعت پہ قائم رہتے کہ نماز کے 12 فرض ہیں، وضو کے 4 فرض ہیں، روزے کے 2، اس طرح کی چیزیں، تو یہ بالکل ایک قانونی زبان بن جاتی، اور وہ جو دل کی آگ، محبت، عشق اور خدا سے تعلق، وہ بیچ میں سے نکل جاتا، تو یہ ڈھانچہ ٹوٹ جاتا۔ اس لیے اس دین کو اللہ نے بچایا کہ لوگ محض قانونی باتیں کریں، اور اللہ نے اس طرح بچایا کہ قانون میں حد تھی، اس پر حد جاری ہونی چاہیے تھی، اور اس کی کوئی اور جہت اور پہلو سامنے رکھ کے انہوں نے کہا یہ کوئی حد نہیں جاری، شک کا فائدہ ملزم کو دے دیا۔ یہ ایک مثال ہے، متعدد چیزیں کہ اس آدمی نے یہ دعویٰ کیا اور اللہ کی محبت میں کیا، سوسائٹی آزاد تھی، اور ایک بہت بڑی سپورٹ ان چیزوں کو ملی کہ لوگ پڑھے لکھے تھے، تو تعلیم کے وفور نے، تعلیم کی کثرت نے، بہت سے پڑھے لکھے افراد کے ہونے کی وجہ سے یہ دین خشک نہیں ہو گیا اور قانونی دائرے اور ڈھانچے میں متمکن نہیں ہو گیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس دین میں یہ محبت کی ریت اور روایت چلی۔ اگر ایک طرف یہاں ابو یوسف اور محمد جیسے لوگ تھے، تو دوسری طرف بشر حافی، حسن بصری، ایسے لوگ بھی تھے، رابعہ بصریہ موجود تھے رحمہ اللہ۔ تصوف ایسی ریت پیدا ہوئی کہ اس میں اختلاف پیدا نہیں ہوا، علم کلام میں ہوا، حدیث میں ہوا، فقہ میں ہوا، لیکن تصوف کی روایت جو ہمارے ہاں چلی صوفیہ کے ہاں، اس میں اختلاف پیدا نہیں ہوا۔ اور پیدا بھی ہوا تو وہ ایسی چیز نہیں تھی جو احوال اور عینیت سے دور ہوتی۔ صوفیہ کے ہاں جو اختلاف تھا کچھ دور چلا، پھر لوگ پیدا ہوئے اور انہوں نے گھر کا معاملہ گھر میں ہی نپٹا لیا۔ بہت بڑی ریت یہ چلی
کہ اللہ کے اور بندے کے درمیان تعلق کی نوعیت کیا ہے، اور ایک مستقل مکتبہ فکر وجود میں آیا، اور انہوں نے کہا کہ حق تعالی شانہ کی بالکل وراء الورا اور ہماری پہنچ سے باہر، لیکن اس ذات پاک کا اس بات کرنا اور اس ذات کو ماننا، اور اس طرح سے ماننا کہ بغیر کسی تشبیہ کے اس کے ہونے کا ایسے ہی یقین پیدا ہو جائے جیسے محسوس کا یقین پیدا ہوتا ہے، بغیر محسوس کیے اس کا یقین اتنا ہو جائے جتنا احساس سے یقین جنم لیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا ذوق یہ ہے، اور اسے کہتے ہیں حب عقلی۔ اور اس کے مقابلے میں ایک اور ذوق بھی تھا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی ذات کا ادراک بغیر محسوس کیے ہوئے اس بلندیوں پر جانے کی بجائے حق کا قرب اتنا حاصل ہو جائے کہ آدمی تصور کی منزل سے احساس تک پہنچے، اور محبت کی کثرت کی وجہ سے، عشق اور تعلق کی کثرت کی وجہ سے اسے تسلیم کرے۔ اس کو کہتے ہیں حب عشقی۔ بہت بڑی ریت ہے، بہت بڑی چیز ہے حب عقلی۔ اس کے امام تھے جنید بغدادی، اور حب عقلی ختم ہے نقشبندیہ سلسلے کے مشائخ پر۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی تنزیہ، اللہ کا بلند و بالا ہونا ہماری سوچ تک سے بھی بلند و بالا ہونا، اور کائنات میں کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں ہے، لیکن اس کا ادراک ایسے ہی ہو جیسے محسوس ہو جانے والی چیز کا کبھی ہوتا ہے، یہ حب عقلی ہے۔ اور حضرت مجدد الفسانی سرہندی، پھر شاہ ولی اللہ، شاہ ولی اللہ میں تو ایک اور رنگ بھی تھا رحمہ اللہ، لیکن جتنے نقشبندی سلسلے کے مشائخ تھے وہ حب عقلی پر زور دیتے تھے، اور یہ تصوف کی ریت ہے۔ حب سے مراد محبت نہیں ہے، صوفیہ کی اصطلاح میں حب سے مراد وفور، زیادہ ہونا عقل کا، دلائل کا، حالت صحو کا، اپنی جگہ پر قائم رہ کے حق تعالی شانہ کے ساتھ بغیر کسی تشبیہ کے اس کی ذات کی پاکی اور مخلوق سے مشابہت کی نفی کرتے ہوئے اتنا بلند ہو جانا کہ اس کے ہونے کا یقین ایسے ہی پیدا ہو جائے جیسے محسوس کے ہونے کا یقین ہوتا ہے، یہ ہے حب عقلی۔ اور حب عشقی تو دوسرا کمال ہے، اللہ کی محبت اتنی وفور سے آئے، اتنی کثرت سے خدا کے ساتھ تعلق عشق اور محبت کا جڑ جائے کہ تنزیہ اس کی قائم رہے، مگر تشبیہات کے ساتھ احساس ہو۔ تشبیہ اور تنزیہ میں فرق ہے۔ آخری درجہ جو تنزیہ کا آتا ہے اس کی طرف
آخری ریفلیکشن جو پلٹ کے آتی ہے اور اس ریفلیکشن میں محسوسات کی طرح اشارے سے کام لیا جا سکے، وہ ہے تشبیہ، کیونکہ تشبیہ یقین کو جنم دیتی، تشبیہ تنزیہ سے یقین کو جنم دیتی۔ تنزیہ میں اشارہ نہیں، کچھ پتہ نہیں، تشبیہ میں پہنچ کے کچھ نہ کچھ احساس ہوتا ہے۔ اس لیے حب عقلی وہ معراج ہے صاحب کی، اور اس کا سرا سمندروں سے جا ملتا ہے، اور ضبط اور حوصلہ اور پورا جہان منکشف ہو جائے اور ایک لفظ نہ بولے، یہ حب عقلی میں صوفیہ کے ہاں آتا ہے۔ اور اس سلسلے میں امام تھے جنید بغدادی، اور اس سلسلے میں بڑا بلند مقام اللہ نے عنایت فرمایا تھا علاء الدولہ سمنانی۔ علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے یہ استعمال کی اصطلاح کہ وراء الورا ثم وراء الورا۔ اللہ تعالیٰ ہماری عقل سے جو چیز صوفی کشف میں دیکھتا ہے، فلسفی اپنے دماغ سے سمجھتا ہے، جو کچھ کسی کی سمجھ میں آتا ہے، اللہ کی ذات اس سے بلند و بالا اور بلند اور بلند و بالا۔ سمنان ایک گاؤں ہے ایران۔ علاء الدولہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہندوستان آئیں، اور حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کتابوں کو پڑھا ہے، اور اسی لیے اپنے شیخ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام خط میں لکھا ہے کہ مجھے حضرت سے بڑی مناسبت ہے، علاء الدولہ سمنانی سے۔ یہ وحدت الشہود تھا، اور وہیں سے یہ اصطلاح حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے ہے کہ وراء الورا ثم وراء الورا۔ اور علاء الدولہ سمنانی نے اپنے خلفاء کو بھیجا کہ ہندوستان جاؤ اور مشائخ سے پوچھو کہ جو چیزیں میں کہتا ہوں یہ حق ہے۔ تو جہاں اس وقت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، اور انہیں تصدیق کی، انہوں نے کہا جس مقام کو آپ دیکھتے ہیں وہ رویت برحق ہے، اور اس کے ساتھ دوسری روایت کہ حق کا ادراک کرنا بات دونوں صورتوں میں حق کی طرف سے ہے، سچائی کی طرف سے ہے، تعالی شانہ کی طرف سے ہے، کہ وہ اتنا بلند و بالا ادراک دے کہ آدمی اس کو عقل کی زیادتی اور اپنے ادراک اور شعور کی بلندی کی وجہ سے سمجھے، اور اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ اتنی مہربانی فرمائے کہ انسان محسوسات کی طرح اس پر یقین لائے۔ یہ ہے حب عشقی، اور حب عشقی میں امامت کا درجہ جس شخص کو حاصل تھا یہ حلاج منصور۔ حب عشقی کو جنہوں نے عام کیا ہے وہاں نقشبندی سلسلے کے مشائخ تھے، اور یہ چشتی تھے۔ یہ حب عشقی جو ہے نا، یہ چشتیوں کا خاص مزاج ہے، اللہ کے ساتھ محبت، تعلق اور اس کی طلب میں اتنا چلے جانا کہ محسوسات کی حد تک کوئی چیز آنے لگے، کوئی رسپانس ملنے لگے، یہ حب عشقی۔ اور حب عشقی میں
جس مقام پر مشائخ چشت پہنچے کوئی نہیں پہنچا۔ چشتیہ سلسلے کی دونوں شاخیں صابری اور نظامی، یہ دونوں کے دونوں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے متعلق حب عشقی میں تھے، اور مشائخ نقشبند یہ سارے حب عقلی میں تھے۔ وہاں صحو کا غلبہ تھا، یہاں سکر کا غلبہ ہے۔ وہ لوگ جتنے عقلی دلائل، ضبط، قوت، طاقت، حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی ساری زندگی گزری ایک مرتبہ، ایک ان کے خلیفہ کہتے ہیں صرف ایک مرتبہ، اور بھی ایک آنکھ سے آنسو میں نے ٹپکتے ہوئے دیکھا۔ اور چشتیوں کے ہاں رونا دھونا، آہوزاری، یہ سب چیزیں رہیں۔ اور حب عقلی اور عشقی دونوں خدا نے جمع کر دی۔ کمال کیا ہے ان لوگوں نے جن میں دونوں شانیں جمع ہو گئیں، اور حیرت انگیز شخصیات ہیں جن میں دونوں چیزیں آئیں، اور انہوں نے حب عشقی سے حب عقلی کا فائدہ اٹھایا، اور حب عقلی سے حب عشقی کا، اور ان میں امامت کے درجے پہ فائز یہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ۔ ابن عربی نے فتوحات مکیہ میں حب عشقی کی وضاحت کی ہے، صراحت کی ہے، اور آخر پہ پہنچ کے وہ وہی فائدہ اٹھاتے ہیں جو حب عقلی کا۔ اس لیے اس کا مقدمہ جب پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسپین اندلس میں خواب میں تشریف لائے اور مجھ سے کہا کہ یہ لکھو، تو میں نے معذرت چاہی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ اگر نہیں لکھو گے تو زندہ جلا دیے جاؤ، اس کو لکھو، سزا ملے گی۔ کہتے ہیں لکھا، یہ مقدمے میں چیزیں آ گئی، ختم ہو گئی بات، لیکن جب پڑھا تو اندازہ ہوا کہ کس غضب کی تحریر ہے، اور ابن عربی کس جہان کی دعوت دیتے ہیں، اور کتنا خدا کا یقین اور ذکر اذکار سے جو ان پہ کیفیات اور چیزیں طاری ہوئیں، عالم بالا کو انہوں نے کھولا۔ اور دوسرا شخص جس میں اللہ نے دونوں حیثیتیں جمع کیں، وہ بھی کمال کا آدمی ہے، اور وہ معروم۔ مثنوی عقل کا کارخانہ ہے، حب عقلی سے بھری پڑی ہے، اور یہی رومی جب شمس تبریز اپنے شیخ کے دیوان میں نظر آتے ہیں تو حب عشقی کے امام ہیں۔ وہاں ان کی غزلیں پڑھ لے تو کافر کہہ دے کوئی تنگ نظر آدمی، شمس من و خدائے من، میرا شمس تبریز، میرا شیخ، میرا خدا، ایسے ایسے جملے ہیں۔ مکمل عشق کا رنگ وہاں چڑھا ہوا ہے۔ حب عقلی اور حب عشقی دونوں کے امام۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک حب عشقی کا، حب عقلی کا تھا، اور حلاج منصور یہ حب عشقی میں فنا تھے۔ حلاج اتنے بڑے آدمی تھے کہ بڑے بڑے لوگ ان کے مقام کو نہیں پا سکتے۔ اس حب عشقی نے نقشبندی مشائخ کو راہ دی، اور انہوں نے باری تعالی
کی ذات تک پہنچنے کے لیے اس حب عشقی کو استعمال کیا، اور انہوں نے بتایا کہ حب عشقی کے دو بڑے مظاہر ہیں۔ حب عشقی کا جب غلبہ ہوتا ہے تو انہوں نے بتایا کہ زیادہ قرب ہے، اور زیادہ قرب میں فرد اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتا، زیادہ قرب میں حرکت ممنوع، حرکت ہوتی ہی نہیں۔ یہ کمال کی چیز انہوں نے دریافت کی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ بندگی قائم کرو، اور بندگی قائم کر کے اس بنیاد پہ اوپر چلنا، کیونکہ حب عشقی میں یہ خصوصیت ہے کہ جب محبوب کا اعتبار حاصل ہو جائے تو فرد پہ فنا طاری ہو جاتی۔ فرد ابتدائی عشق میں اپنے محبوب کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے ہر وہ چیز کرتا ہے جو محبوب کو پسند ہو، اچھے کپڑے پہنتا ہے، وقت کا تعین کرتا ہے، بہت اچھی خوشبو استعمال کرتا ہے کہ کسی طرح فرد کی توجہ حاصل ہو، جو بھی اس کا محبوب۔ اور جس دن اسے یہ احساس ہونا شروع ہوتا ہے کہ اب میرا محبوب کہیں نہیں جاتا، اس دن غفلت شروع ہو جاتی ہے اپنی ذات سے۔ پھر وہ پہلے دن جیسا سوٹ اور پہلے دن جیسے رنگ اور خوشبو وہ سب ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ اعتبار محبوب کا حاصل ہو جاتا ہے کہ اب میں وہ چیز کروں یا نہ کروں، انہیں مجھ سے محبت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عشق جیتا ہے، اس کی غذا ہے محبت کرنے والے کی فنا۔ جتنا ڈوبتا جائے گا، جدھر فانی ہوتا جائے گا، اتنا ہی وہاں دوام آئے گا یا مٹانا آ جائے گا۔ اپنے وجود کی تمام بنیادوں کو تج دے دینا اور اپنے وجود کو بالکل کھپا دینا، عشق کا معراج۔ اس لیے انسانی نفس اس محبت کے ساتھ ٹکراتا ہے اور چاہتا ہے کہ وجود کی بنیاد قائم رکھے، اور عشق حاصل ہی تب ہوتا ہے جب اس کی موت واقع ہو۔ اس کی موت عشق کی زندگی ہے، اور عشق کی موت پھر اس کی زندگی۔ تو محبوب کا اعتبار بڑھے اور اپنی ذات کو فنا دے، یہ وہ فنائیت ہے جو بندگی کی حقیقت ہے، اور یہ فنائیت ترقی پاتی ہے، وجود کو ختم کرتی ہے، اور صرف وجود کو ہی ختم نہیں کرتی، نام تک کو مٹا دیتی ہے۔ اس کا نام بھی کوئی لے لے تو وہ کہتا ہے یہ بھی نہ لو، اس لیے کہ میں کچھ نہیں ہوں، وہی ہے اور سب کچھ وہی ہے۔ یہ حب عشقی کا خاصہ ہے، اور حب عشقی جب غالب آ جاتا ہے تو تنہائی، ایک طرف کو ہٹ جانا، ذات کا اثبات اور اپنی نفی در نفی غالب آتی۔ اس لیے اس حب عشقی میں ہمارے اکابر درجہ امامت پہ، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ پہ، حضرت شیخ وہاں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ،
یہ چیز غالب تھی حب عشق کی، اور اتنی شدید غالب تھی اس درجے میں جو امامت آخری دور میں تھی وہ شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ کے ساتھ حب عشقی کا اتنا گہرا تعلق تھا، اتنا گہرا تعلق تھا اس حب عشقی کا کہ ان کے سلسلے میں اب تک یہ تاثیر پائی جاتی ہے کہ اپنا وجود اور اس کی نفی کے لیے باقی سلاسل خود اپنے اکابر کے ہاں جو محنت کرنی پڑتی ہے، ان حضرات کے ہاں محض سلسلے میں داخلے اور بیعت ہی سے اپنے آپ کو مٹانا شروع کر دیتا ہے، اتنے غالب اثرات آتے ہیں۔ حب عشقی کا کمال ہے کہ وجود کی جتنی بنیادیں ہیں انہیں اکھیڑے اور فنا کی طرف چلے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوحات میں اس کو تفصیل سے بیان بھی کیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نفس انسانی کی تربیت ہو سکتی ہے کایا پلٹ کیسے ہو۔ نفس انسانی کی تربیت ہوتی ہے اور سبعیت سے تہذیب کی طرف آتا ہے، درندگی ختم ہو جائے اور انسانیت کے دائرے میں آ جائے، یہ بھی ہو جاتا ہے۔ جس چیز کو وہ غیرت کا نام دیتا ہے اصل میں ان اسباب کا تحفظ ہے جو اس کے کبر کی بنا ہے۔ طبیعت میں کبر آ جائے، باطن کی کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جو اس منحوس تکبر سے جنم نہ لیتی ہو، اور تکبر کی کوئی قسم ایسی نہیں جو شرک سے خالی۔ باطن کی جتنی بیماریاں ہیں ان کی ماں یہ کبر ہے، اور کبر اس کے سارے شعبے شرک سے بھرے ہوئے۔ اس لیے کہ کبر ادعا ہے، اپنی ذات کا نمود ہے، نمائش ہے۔ جہاں نفی مطلوب تھی وہاں اس بات ہے۔ یہ کبر طبیعت میں بھی آتا ہے اور یہ کبر عقل میں بھی آتا ہے۔ جب آدمی کی طبیعت میں تکبر پیدا ہو جائے تو یہ ناموس ہے، یہاں غیرت کے مسئلے آ جاتے ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی غیرت کی وجہ سے دوسروں کو مار رہا ہوں، قتل کر رہا ہوں۔ وہ غیرت نہیں ہوتی، وہ اپنی بڑائی کو تحفظ دینا ہوتا ہے کہ تم دیکھو۔ سچائی سامنے آ جائے تو اسے نہ ماننا کہ میں نہیں مانتا، یہ کبر ہے۔ اور خدا نہ خواستہ اگر اس کے ساتھ یہ بھی آ جائے کہ تم کون ہوتے ہو تو یہ نخوت ہے، یہ اس کا بھی باپ۔ فکر میں کبر آ جائے یہ تکبر ہے، اور طبیعت میں کبر آ جائے تو یہ ناموس ہے۔ فکر اور طبیعت میں فرق ہوتا ہے۔ نفس کے تینوں شعبے ہیں۔ نفس قوت متخیلہ میں، فکر میں کبر کو پیدا کرتا ہے، پھر وہ مشاہدے میں لے آتا ہے، اور پھر ہوتے 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 اس آدمی کی ساری حرکتوں میں کبر آ جاتا ہے۔ اس لیے نفس انسانی میں کبر کا پیدا ہو جانا وہ اللہ کے ساتھ کسی نہ کسی درجے میں شرک ہے۔ اگرچہ مفتی فتویٰ نہیں دیتے، نہ اسے مشرک، مر جائے تو جنازہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن
نفس انسانی کا قالب بھی بدل جائے، کایا پلٹ ہو جائے، تربیت سے بھی آگے کی کوئی چیز ہو جائے، اتنی زوردار قوت جو نفس انسان کو بالکل قلب ماہیت کر دے، وہ صرف اور صرف عشق ہے۔ محبت کے علاوہ کوئی جذبہ ہی نہیں ہے جو اتنی کایا پلٹ کر دے کہ مثلاً اگر وہ دودھ تھا تو دہی بن جائے، دہی کو پلٹائیں تو دودھ نہیں بنتا، وہ دھاگا تھا تو راکھ بن جائے۔ یہ عشق کا کمال ہے کہ جب وہ نفس انسانی سے ٹکراتا ہے تو اس کی کایا کلپ ہو جاتی ہے، بالکل تبدیل کر دیتا ہے۔ اس لیے جن لوگوں پہ چشتیت کا رنگ غالب آتا ہے، تصوف سے پہلے کی شخصیت اور تصوف کے بعد کی شخصیت بالکل الگ ہوتی ہے۔ حضرت رحمت اللہ سے کسی نے پوچھا تھا تو ہم سے یہ ارشاد فرمایا کہ تصوف سے پہلے کی شخصیت اور تصوف کے بعد کی شخصیت زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے۔ یہ حب عشقی ہے، اور حب عشقی اس درجے تک لے جاتی ہے کہ اگر آدمی حب عقلی میں نہ گیا ہو اور حب عشقی میں رہے تو پھر اس پہ بندگی کی بنیادیں کھلتی ہیں، اور عبدیت جب کھلتی ہے بندگی، تو ابن عربی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ میں جب باری تعالیٰ کے قرب میں اس مقام پر پہنچا بندگی پہ، تو ایک مقام پر پہنچ کے ہاتھ جوڑ دیے، میں نے کہا بندے پر بندہ ہونا آپ کھول رہے ہیں، مر جاؤں گا۔ میں نے کہا یہ مقام مجھ سے واپس لے۔ اس حد تک انسان مٹتا ہے اور مٹاتا ہے، اور اللہ کی بڑی حکمت ہے، بہت سے لوگوں پر الزامات کا لگوانا، بدنام ہونا ان کا، اور ان کی ہر جگہ پر توہین ہونی، یہ اللہ کی خاص حکمت ہے اس کے محبوب بندوں کے ساتھ، کہ جتنا زیادہ اس فیلڈ اور اس میدان میں آ کے لوگوں کی نظر میں گریں گے، اس ہیرے کی اتنی پالش ہوگی اور اس کا فیض بھی صدیوں تک اس حب عشقی کا فیض قائم رہتا ہے۔ یہ خدا کا منصوبہ ہے، خدا اسے پورا کرتا ہے۔ اور حب عشقی میں ذرا کسی نے نام لیا اور اس کے آنسو چھلکے، ذرا کسی نے بات کی تو یہ بے قرار ہوا۔ ادب میں جانے والو، مجلس جانا میں جب پہنچو، ادب میں جانے والو مجلس جانا میں جب پہنچو، ہمیں بھی یاد کر لینا ذکر گر دربار میں آئے۔ اور شیخ کے والد مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی کام سے غالباً دلی تشریف لے گئے، واپسی پہ فرمایا کہ ایک دیوانہ سا تھا، معلوم نہیں مجھے دیکھ کے بار بار یہ شعر پڑھتا تھا، ادب میں جانے والو ہمیں بھی یاد کر لینا، ادب میں جانے والو مجلس جانا میں جب پہنچو ہمیں بھی یاد کر لینا ذکر گر دربار میں آئے۔ میں بار بار یہ پڑھتا تھا، کیوں
شام کو یک بیک بغیر کسی وجہ کے حیضہ ہوا، اور جنہوں نے یہ بات سن لی تھی اب وہ سمجھے کہ وہ کیا پیغام دے رہا تھا۔ عدم میں جانے والوں، اس پر منکشف ہو گیا تھا کہ یہ اللہ کا مقبول بندہ اب بارگاہ میں پہنچے گا۔ یہ حب عشقی ہے، اور مجددیوں کے ہاں حب عقلی ہے۔ اس حب عشقی کی گمراہی یہ تھی کہ عینیت کی بنیاد بنا کر لوگوں نے فضول باتیں شروع کر دیں، اور کوئی صوفی جو نمائندہ تصوف کا اہل ہے یا اس کی ترجمانی کرتا ہے، قطعاً یہ نہیں کہتا کہ کوئی مقام ایسا بھی آ سکتا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ جس پہ فرد اور خدا ایک ہو جائے۔ خالص کفر ہے، زندقہ ہے، اللہ اللہ ہے، اور کبھی اتنا تنزل نہیں کرتا کہ بندہ بن جائے، اور بندہ بندہ ہے، کبھی اتنی ترفع اور عروج نہیں آتا کہ خدا بن جائے معاذ اللہ۔ عالمگیری میں فتاویٰ میں یہ جو جملہ لکھا گیا اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ حب عشقی کو لوگوں نے گمراہی کے طور پہ استعمال کرنا شروع کیا، اور یہ نعرہ بلند کیا کہ مجھ میں اور حق میں کوئی فرق نہیں، میں اللہ ہوں اور اللہ میں ہے۔ اس لیے جب یہ گمراہی کی چیزیں عام ہونے لگیں تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے پورے ایک صوبے میں پابندی لگا دی کہ یہاں کوئی بھی شخص وحدت الوجود کی کتابیں نہیں پڑھے گا، کسی کے گھر سے مل گئیں تو اسے سزا دی جائے گی۔ اور جہاں وحدت الشہود اس کی وجہ سے کوئی خرابی پیدا ہونے لگی تو اورنگزیب رحمۃ اللہ نے حکم دیا کہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی مکتوبات اور یہ چیزیں نہیں پڑھی جائیں گی، اگر پڑھی جائیں گی تو سزا دیں گے۔ یہ اس شخص کا حال ہے جس نے خواجہ معصوم صاحب جو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے، انہیں خط لکھا کہ میں سلسلہ نقشبندیہ کے یہ اذکار کر کے اس مراقبے تک پہنچا ہوں اور چاہتا ہوں کہ میری تربیت ہو، آپ کریں۔ تو خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ نے جواب میں لکھا کہ میں تو خانقاہ چھوڑ کے آؤں گا نہیں، اپنے بیٹے نقشبند کو بھیج رہا ہوں، یہ آپ کے ساتھ رہے گا اور آگے کے مراقبات تلقین کرے۔ حب عقلی اور حب عشقی دونوں کا اپنا اپنا رنگ ہے، اور یہ جتنے مشائخ چشت تھے یہ حب عشقی میں ڈوبے ہوئے تھے، بالکل فنائیت طاری، اتنی فنائیت طاری تھی کہ شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے انتقال سے پہلے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کے یہاں بات خانقاہ کا کیا بنے گا؟ تو فرمایا عبد القادر کہتا ہے کہ یہاں رہے گا۔ اور شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ابتدائی اس حالت کے کئی برس اس میں گزارے کہ کوئی پوچھتا ہی نہیں، کوئی بات ہی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ وہ تو اللہ کی تقدیر تھی کہ لوگ آہستہ 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 ان کی طرف متوجہ ہوئے، اور ان کی طرف جو متوجہ ہوئے تو پھر جا کر کہیں رائے پور کی خانقاہ اور یہ چیزیں آئیں، لیکن ان مشائخ پہ فنائیت کا رنگ اتنا غالب تھا کہ جنازے تک میں اختلاف ہو گیا، مٹے ہوئے، بالکل مٹے ہوئے۔ اور اس فنائیت کا اثر اتنا تھا کہ اللہ نے جو کہا ہے نا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، خدا اس کے کام وہاں سے کر دیتا ہے جہاں کوئی آدمی کا ذہن پہنچ بھی نہیں سکتا۔ یہ سب حب عشقی کا رنگ تھا۔ اس لیے تصوف کی یہ ریت
حضرت شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک خط لکھا ہے اور اس میں انہوں نے چاہا ہے کہ وحدت شہود اور وجود دونوں کی وحدت کو وہ یکساں کریں، لیکن بعد میں آنے والوں نے اس پہ اپنے تبصرے کیے، اور اسی وجہ سے انسان اپنی ہستی کو وہم سمجھتے ہوئے حقیقی وجود پر قربان کر دے، یہ معراج۔ اور انسان اچھی طرح یہ جانے کہ عشق کی زندگی فرد کی فنا ہے، یہ فنا طاری ہوتی رہے گی تو حب عشقی میں قوت پیدا ہوگی، طاقت پیدا ہوگی، اور انسان اس بات کو جانے کہ عشق میں کمال پیدا ہوتا ہے جب خود عشق جو عقل کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے، عشق اتنا بڑھ جائے، یہ عشق تزکیے کی منازل طے کراتا ہے، اور اللہ سے محبت جتنی غالب آ جائے حتیٰ کہ عقل کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے، اللہ سنبھال لیتا ہے، اللہ تھام لیتا ہے۔ منہم من قضا نحبہ، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنی نظر پوری کی، منہم من ینتظر، کتنے ہی ایسے ہیں جو انتظار میں بیٹھے ہیں۔ یہ جو نظر پوری کرنے والے تھے، یہ شہید تھا، غازی پہ اس لیے ترجیح دی گئی کہ اس نے باری تعالیٰ کے ساتھ اپنے عشق کو خون سے ثابت کر دیا کہ آپ کے لیے مر گیا ہوں، اب اس سے زیادہ کیا کروں۔ غازی پہ اسی لیے اسے ترجیح حاصل ہے کہ اس نے گفتگو کو حال میں بدل دیا، اس نے بتا دیا کہ جو زبانی طور پہ دعوے کرتے ہوں آپ جانیں وہ جانیں، میرا تو حال یہ ہے کہ اس چوکھٹ پہ مر گیا ہوں، خون بہا دیا اپنا، آپ فرمائیں اور کیا کروں۔ جان جو تھی ایک حاضر کر دی، پھر بھی رہے شرمندہ سے، دل والے خود لکھ لیں گے سرخی اس افسانے۔ اس لیے فرد جب اپنے لہو سے ثبت کر دیتا ہے تو پھر وہ سنبھال لیتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قبر کا عذاب کس کس کو نہیں ہوتا، تو فرمایا شہید کو کوئی قبر کا عذاب نہیں ہوتا۔ عرض کیا گیا کیوں؟ فرمایا وہ جو تلوار اس کے سر پہ پڑتی ہے نا، اس وقت جو اس کی کیفیت طاری ہوتی ہے وہ اس کو قبر کے عذاب سے نکال لیتی ہے، نجات دیتی ہے۔ کون تلوار کے نیچے کھڑا رہے، کون گولیاں چلتی ہیں اور جا کے اس میں اللہ کے لیے اپنا وجود پیش کر دے، بڑے دل گردے کا کام ہے۔ وہ عشق اس سے کراتا ہے، محبت کراتی ہے کہ فنا کرو، اور اس سے بھی بلند تر مرتبہ صدیق کا ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ تو ایک بار جان دیتا ہے نا، یہ صدیق دن میں 100 بار جان دیتا ہے اور 100 بار زندہ ہوتا ہے۔ ہر موقع پہ اللہ کے عشق میں اسے ملامت برداشت کرنی پڑتی ہے، خاموش رہتا ہے اور سہتا ہے، اور مالک جانتا ہے کہ کیا ہو۔ غوغائیس، لوگ مجھے پھانسی دینے چلے ہیں، بہت شور مچ رہا ہے، تو نیز برسر بام آ کے تماشائیس، اور عجیب بات ہے تو ہی غائب ہے، تو بھی دیکھنے کے لیے دیکھ عشق کیا ہوتا ہے۔ اس لیے صدیقیت میں 100 بار مرتا ہے،
ہر موقع پہ ملامت ہوتی ہے، ہر موقع پہ اسے برا کہا جاتا ہے، اللہ کے لیے برداشت ہے۔ یہ حب عشقی یہ ہمارے سلسلے کے مشائخ پہ غالب رہا بہت زیادہ، اللہ کے لیے فنائیت رہی، کوئی نام نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ مجازی عشق میں بھی ایسے ہوتا ہے، بندہ اپنی عادات سے نکلتا ہے اور محبوب کی عادتیں اپناتا ہے۔ اس لیے عشق، اللہ کی محبت، اس سے زیادہ طاقتور کوئی چیز نہیں ہے جو نفس انسانی کو بالکل پلٹ دے۔ اگر وہ سیاہ تھا تو اسے سفید کر دے، وہ اوپر تھا تو اسے نیچے کر دے، اتنا زیادہ نفس انسانی ختم ہو جاتا۔ ایک دن حضرت فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ ہم خانقاہ میں تھے رائے پور، شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ آئے، اور اپنے شیخ کی یاد غالباً زیادہ غالب ہوگی تو فرمانے لگے کہ مفتیوں سے پوچھ لینا، اور اگر شریعت اجازت دے تو حضرت کی قبر کھود کے اسی میں دفن کر دینا، اور کہاں جاؤں۔ یہ جو غلبہ ہے طبیعت پہ اپنے شیخ کے ساتھ تعلق اور مر مٹنے کا، یہ حب عشقی۔ اس لیے تصوف کی یہ دونوں روایتیں قائم، اور چونکہ اکثر صوفیہ کے یہاں آتا ہے کہ ان کے یہاں حب عشقی غالب ہے، اس کے یہاں حب عقلی غالب ہے، مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے حب عقلی کو بہتر قرار دیا، ان کے بعد جو لوگ آئے انہوں نے حب عشقی کو بہتر قرار دیا۔ یہ ہے پوری بحث، اللہ کے ذکر کے نتیجے میں کیا چیز پیدا ہوتی ہے، کیا رنگ چڑھتا ہے، دیکھنا چاہیے۔ بس